سب سے پہلی بات تو ایک ہمیں سچ بولنا چاہیے، حکومت کی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی۔ یہ جو ہم حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم اکٹھے ہوں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بھی کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے یہاں کے قوم پرستوں کی طرف سے، یہاں کی بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے، بعض حکومتی، خاص طور پہ جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، تو اس کو روکنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اس سہولت کاری کو ہم بھرپور طریقے سے روکیں، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو، چاہے وہ قومیت کی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا کسی حکومتی اہلکار کی طرف سے ہو۔ اس سہولت کاری کو جب ہم روکیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری افواج کی جو قربانی ہے وہ بہت رنگ لائیں گی۔ ورنہ افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں، جیسے میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، کہ 40 لوگوں میں سے 32 لوگ اصلاً ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے اداروں کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس اتنی حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم ساتھ ملائیں، اور بقیہ جو 8 لوگ ہیں جو باہر سے پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے، امریکہ سے، دوسری جگہوں سے، اور ان کے اندر وہ اپنے اثر رسوخ کو ڈالیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات بھی اس کا حل ہے، اور جو پاکستان کی اس وقت پالیسی چل رہی ہے یہ بھی اس کا حل ہے، اور سہولت کاری کا خاتمہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک سہولت کاری، خاص طور پہ مذہبی سہولت کاری اور قوم پرستوں کی طرف سے جو سہولت کاری ہے، ان دو کو جب ہم فوکس رکھیں گے تو بہت امید ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ فیلڈ مارشل صاحب وغیرہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ مصروف تھے وہاں خلیج کے معاملے میں، مجھے امید ہے کہ وہ پورا فوکس رکھیں گے تو بہت سارے نتائج ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔